کوئی کائنات کا نقشہ نہیں ہے، نہ مخلوقات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، تو اللہ پاک نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنائے، پورا کائناتی نقشہ وجود میں آ گیا اللہ پاک کے ارادے سے۔ لوگ اللہ کو پہچانے کہ خالق اور مالک کون ہے، کرنے والا کون ہے، آسمان کہاں سے آ گیا، کس نے اٹھایا ہے، نیچے کوئی سہارا نہیں ہے، ستارے کس نے چمکائے ہیں، سورج کیسے آتا جاتا ہے، چاند کی روشنی کیوں قدم پڑتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی چاند غائب ہو جاتے ہیں، کون کرتا ہے، دن کون لاتا ہے، رات کون لاتا ہے، موسم کون بدلتا ہے، ٹھنڈ کہاں سے آ گئی، گرمی کہاں چلی گئی، بارش کون برساتا ہے، بادل کہاں سے آتے، میوے کہاں سے آتے، سبزیاں کہاں سے آتی۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ایک نقشہ بنایا۔ ایک وقت آئے گا سارا نقشہ اللہ ختم فرمائے گا، آسمان ٹوٹ جائیں گے، زمینیں اڑ جائیں گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، سمندروں کو، دریاؤں کو آگ لگ جائے گی، سارے کائناتی نقشہ سب اللہ لپیٹ دیں گے۔ پھر 1000 سال گزر جائیں گے، سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، آج بادشاہ کس کی ہے، کوئی آواز نہیں ہے، سب خاموش ہے، جو اپنے کو بڑا کہتے ہیں وہ سارے بڑے خاموش ہیں، بڑا ایک ہی ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک قہار ذات ہے، اسی کی بادشاہی ہے، باقی سارے بادشاہ پناہ ہو گئے، ختم ہو گئے، خاموش ہو گئے، آواز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی عظمت دل میں اتر جائے، اللہ کی بڑائی دل میں اتر جائے کہ ایک اللہ ہے جو کائنات کو چلاتا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں ہوں وہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ تم ایک ہوتے ہو تو دوسرا کون ہے، اللہ ہے، آپ 2 ہیں تو تیسرا اللہ ہے، آپ 4 ہیں تو 5واں اللہ ہے، آپ 6 ہیں تو 7واں اللہ ہے، جتنے ہم ہیں بس ایک اس کے اندر اور موجود ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ وہ اللہ کون ہے، وہ تمہارے دلوں کے بید کو جاننے والا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں ایک راز چھپی ہوئی ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں، وہ اللہ ہے جو اسی کو جانتا ہے۔ ابھی ہونٹ ہلے نہیں ہیں، کان نے سنے نہیں ہیں، زبان نے حرکت نہیں کی، دل ہی دل کے اندر۔ ایک صحابی آئے عرض کہ اللہ کے رسول جوان تھے، اللہ کے رسول سے رہے، اللہ کے رسول میں کماتا ہوں اور میرا باپ میرے پوچھے بغیر اس کو خرچ کرتا ہے، اپنے والد صاحب کی شکایت لگائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بھیجا قاصد کو کہ جاؤ اس آدمی کو بلاؤ، اس کو پتہ چل گیا میرے بیٹے نے میری شکایت کی۔ تو وہ جب گھر سے نکلا تو راستے میں آتے آتے وہ دل ہی دل میں اشعار پڑھ رہا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، نوجوانوں کے لیے خاص کر۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اشعار میں کہ اے میرے بیٹے، جب آپ پیدا ہو گئے تو آپ رو رہے تھے اور ہم ہنس رہے تھے۔ سارے لوگ خوش ہیں، بچہ روتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جوان پیدا ہو گیا، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میرا بھائی پیدا ہو گیا، میرا نویسہ پیدا ہو گیا، خاندان میں اضافہ ہو گیا، قوت بڑھ گئی، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ روتے تھے تو ہم بھی روتے تھے، آپ ہنستے تھے ہم بھی ہنستے تھے، آپ کے ہاتھ پیر میں کوئی قوت طاقت نہیں تھی اور میرے جسم میں طاقت تھی، ہاتھ میں طاقت تھی، پاؤں میں طاقت تھی، میں کما رہا تھا، آپ کھا رہے تھے، آپ بیمار پڑ جاتے تھے ہم بیمار پڑ جاتے تھے، آپ صحت مند تھے ہم صحت مند ہوتے تھے، آپ جوان ہو رہے، آپ کے جسم میں طاقت آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ میری جسم سے طاقت جا رہی تھی، میں کمزور پڑتا جا رہا، آپ جوان ہوتے تھے، اب تمہارے جسم میں طاقت آ گئی تو طاقت والا قوت والا بن گیا، کماتے ہو، اور میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی، میں نہیں کما سکتا۔ تو اے میرے بیٹے، یہ اس کے اشعار کا مفہوم ہے، اے میرے بیٹے، اگر تو مجھے باپ کے درجے میں نہیں رکھ سکتا
تو کم از کم اپنے دوست کے درجے میں تو رکھ لو. اب یہ پڑھتے پڑھتے حضور کے مجلس میں پہنچ گئے. جبریل علیہ السلام نے یہ سارے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے. جب مجلس میں پہنچ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مفہوم میں کہ راستے پہ آتے ہوئے آپ جو اشعار پڑھ رہے تھے ذرا وہ سنا دیں. تو اللہ کے رسول میرے رب نے میرے دل کے باتیں بھی یہاں تک پہنچا دی. اللہ کون ہے؟ جو دلوں کے بید کو جاننے والا ہے. وہ باتیں جو زبان پہ نہیں آئیں، جس پہ ہونٹ ہیلے نہیں ہیں، اللہ کو اس کا علم. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہزاروں کا مجمع، ہر ایک کے دل میں کچھ بات پڑی ہے. وہ کس کو معلوم ہے؟ وہ اللہ کو معلوم. کسی کی اچائی پڑی ہے، کسی کی برائی پڑی ہے، کسی کی عظمت پڑی ہے، کسی کی محبت پڑی ہے، کسی کا خوف پڑا ہے. وہ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم. بیوی کو خاوند کا کچھ پتہ نہیں اور خاوند کو بیوی کا کچھ پتہ نہیں. بیٹے کو باپ کا، باپ کو بیٹے کا کچھ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا پڑا ہے. اللہ ہی کو معلوم. وما یعلم خائنۃ الاعین، تمہارے آنکھ کی جو خیانت ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. دو چار آدمی آپس میں بیٹھے ہیں اور ایک نے آنکھ کے کونے سے اشارہ کیا. کیا مطلب ہے اس آنکھ کے اشارے کا؟ اللہ فرماتے تمہارے آنکھ نے خیانت کر لی کہ دیکھو آگے میں جھوٹ بولتا ہوں. آپ تو سمجھ گئے نا، آپ اشارے سے بتا دیا کہ میں اور یا میرے آنکھ نے کوئی پرائی عورت آ رہی ہے اور میری نظر پڑ گئی. اللہ فرماتے میں تمہارے آنکھ کی خیانت کو جانتا ہوں. بس ہمارے دل کے اندر اللہ پاک کی عظمت اتر جائے. اللہ ہے، وہ موجود ہے، وہ میرے دل کے بید کو جاننے والا ہے، آنکھ کی خیانت کو جاننے والا ہے. وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ہر عمل کی خبر اس اللہ کو ہے. وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. اور یہ باتیں بنیاد ہے اللہ کے خوف کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول کے اطاعت کا، گناہوں سے بچنے کا. اور یہ کامیابی کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے دل پر اس بات کی محنت کرے کہ اس دل کے اندر اللہ کی عظمت اتر جائے. تو کیسے کریں گے؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں ایک تو ہر جگہ جہاں ہمارے پاس کوئی دوسرا ہو تو ہم اللہ کی عظمت کو بیان کریں. اللہ بڑے، آسمان اسی نے بنائے، کائنات کا نقشہ اسی کے قبضے میں، باقی کوئی نہیں. نہ وزیر کرنے والا ہے، نہ ڈاکٹر کرنے والا ہے، نہ انجینئر کرنے والا ہے، نہ کوئی افسر کرنے والا ہے، کوئی نہیں ہے. ایک اللہ ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے. باقی سب ارادے کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے ارادوں میں ناکام پڑ جاتے ہیں. اور اللہ پاک ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا وجود میں آ جاتا ہے. آپ نے ارادہ فرمایا آسمان کھڑے ہو گئے، آپ نے ارادہ فرمایا انسان بن گیا. باقی سب کوشش کرتے رہیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا یہ مفہوم ہے کہ تم سب کے سب انسان، سارے کے سارے، اولین آخرین سب مل کر جمع ہو جب تم ایک مکی کو نہیں بنا سکتے. اب مکی کتنی چھوٹی ہے، جہاز بنا سکو گے لیکن یہ تم نے نہیں بنایا، یہ بھی میں نے بنایا. کس طرح؟ اس کے انجینئر کو دماغ کس نے دیا ہے؟ اس میں عقل کس نے ڈالی ہے؟ یہ سوچ کس نے ڈالی؟ یہ ترکیب کس نے سکھائی؟ اللہ نے. اس انجینئر کے آنکھ کس نے بنائی؟ اس کے کان کس نے بنائے؟ اس کے ہاتھ کس نے بنائے؟ اس کا گوشت کس نے بنائے؟ ہڈی کس نے بنائی؟ دل کس نے بنائے؟ سوچ بچار کہاں سے آتا ہے؟ تو سارا اللہ ہی کرتا ہے. اس میں اس کا کیا ہے؟ اس کے دماغ کا ایک رگ کٹ جائے تو یہ بیچارہ تو اپنے آپ کو ننگا کر دے، اس کو تو اپنے آپ کا پتہ بھی نہ چلے. اس کے آنکھ کی بینائی چلی جائے، اللہ پاک اس کو لے جائے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر اس کو واپس بینائی نہیں دے سکتے. اس کے کان کے اندر ایک پردہ اللہ پاک نے بنایا ہے، باریک پردہ. وہ پردہ اللہ پاک ہٹا دے، وہ پٹ جائے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس پردے کو نہیں بنا سکتے.
اس کی زبان کو اللہ گم کر دے، اس میں سے گویائی کی طاقت اللہ ختم کر دے، تو کون ہے جو اس کو زبان دے دیتا؟ کوئی نہیں ہے، تو اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ جہاز اللہ پاک نے ایک اظہار کر دیا اپنا کہ میں انسان کو ایسے عقل بھی دیتا ہوں کہ ہوا کو اڑائے آسمانوں میں، لیکن اس میں آسمان میں اڑنے کے لیے، فضا میں اڑنے کے ہوا کس نے پیدا کی؟ وہ بھی اللہ پاک کی۔ لوہا کس نے پیدا کی؟ وہ اللہ پاک نے۔ پیتل کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے۔ پیٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس میں انسانوں کا کچھ بھی، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ بس دل کے اندر یہ پختہ یقین بیٹھ جائے اللہ کرنے والا، پھر یہ ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے کہ یہ اللہ تو دیکھنے والا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، گپ اندھیرا ہے اور میں اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور دن ہے، روشنی ہے، پھر بھی دیکھنے والا ہے۔ تو جب وہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو اب میرے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے تنہائی میں گناہ کر لیا، اس اللہ پاک کے حکم کو توڑا اور میں نے خواہش کو پورا کیا، تو یہ اللہ پاک مجھے قیامت میں کیا ناکام کریں گے۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ جہنم میں جانا۔ وہ جہنم کیا ہے؟ یہ اللہ کا قید خانہ ہے۔ اس قید خانے میں کیا ہے؟ اس میں آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ تندور میں آگ جلتی ہے تو اس میں لکڑی سے جو وہ دھواں سا اڑتا ہے، اس میں ذرات اڑتے ہیں۔ یہ انسان جب اس میں گر جائیں گے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، تو اس آگ کی لپٹوں میں یہ اسی تنکوں کی طرح اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے، اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے۔ یہ جو چمڑا ہے یہ بہت پتلا ہے، یہ 80 فٹ اس کی موٹائی ہوگی، اور سیکنڈ سے کم عرصے میں اس جہنم کی آگ سے یہ پگھل جائے۔ ایک ہے خانہ۔ اس وقت انسانی دماغ کا کچھ تقریباً 5-10% حصہ کام کر رہا ہے، باقی 90% ابھی خاموش ہے۔ اور اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں، جہنم میں یہ دماغ 100% کام کرے۔ تو اس وقت ہمارے یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ دماغ کے جو رگوں میں کرنٹ جاتا ہے، آدمی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، جس میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ جسم میں اس کی رفتار 100 میٹر 1 سیکنڈ میں، اتنی تیزی سے، اس لیے اس کوئی وقفہ نہیں لگتا۔ منہ سے بات نکلتی ہے، سامنے والے کے دماغ میں پڑ جاتی ہے، سمجھ جاتا ہے کہ جواب بھی دیتا ہے، وقفہ درمیان میں نہیں ہے۔ یہ وہ 5-10% جو دماغ کام کرتا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ جب یہ 100% ہو جائے گا پھر کتنا تیز ہوگا؟ یہ اللہ کیوں تیز کریں گے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ جنتی اللہ پاک کے نعمتوں سے خوب مزہ اٹھائے، انتہائی لذت محسوس کرے، مزے کرے وہاں، اور جہنم میں ان کو خوب سے خوب تر عذاب ڈالاتے ہیں۔ کیوں آپ نے نافرمانی کی؟ میری بڑائی کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ میری عظمت کو اپنے دل میں کیوں نہیں بٹھایا؟ دماغ میں نے دیے تھے، آنکھیں میں نے دی تھی، کسی اور کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ زبان میں نے دی تھی اور بڑائی کسی اور کے بیان کر رہے تھے۔ کان میں نے دیے تھے، اس پہ آپ میری نافرمانی کی چیزیں سنتے تھے۔ میری بڑائی بیان ہو رہی تھی، آپ منہ موڑتے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی جب بھی کسی جگہ پہ تعلیم شروع ہو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے نبی کا کلام ہے، مجھے سننا چاہیے۔ 2-4 منٹ کم از کم بیٹھ تو جائے۔ نیکی کی مجلس لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں تشریف فرما دی، ایک آدمی چلا گیا، ایک ذرا قریب آ کے بیٹھ گیا، ایک درمیان میں بیٹھ گیا۔ بھائی تینوں کا حال کیا ہے کہ جو چلا گیا تو اس نے اللہ سے منہ موڑا، تو اللہ پاک نے بھی منہ موڑ لیا۔ ایک شرما کے ذرا قریب آ گیا، اللہ پاک نے اس کو مجلس میں جگہ دے دی۔
اور اللہ سے حیا کیا، اللہ نے بھی حیا کیا، اور ایک اللہ پاک کی رحمت کے اندر آ گیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اللہ کی عظمت اور بڑائی جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کو بیان کرو، سیدھا سادہ۔ آنکھیں اللہ نے دی ہے، زبان اللہ نے دی ہے، دل اللہ نے دیا ہے، زمین اللہ نے پیدا کیا، کوئی اور اس کا کرنے والا پیدا کرنے والا نہیں، ایک اللہ ہے۔ بھائی ہم اس کے مان کر چلیں گے، اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ دنیا میں اللہ پاک خوشیوں سے نوازیں، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، چین دیں گے، سکون دیں گے۔ مرنے کے بعد ایسی زندگی جو انسان تصور نہیں کر سکتا، دماغ سوچ نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتے، کان سن نہیں سکتے، دل میں خیال تک نہیں گزر سکتے، ایسی نعمت اللہ نے تیار کی۔ دنیا میں آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اب سب پڑھے سبحان اللہ۔ اب درخت لگ گیا، پکی بات ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے جنت میں ایک میوہ دار سایہ دار درخت لگایا جاتا ہے۔ کتنا سایہ ہے؟ عربی گھوڑا 100 سال ایک چکر ایک دائرے میں چلے، نہ بائیں نہ دائیں نہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو 100 سال میں اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہماری زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں، پوری دنیا، یہ ایک درخت اس پہ نہیں سما سکتی۔ تو جب یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ صبح پڑھتا ہے اور شام کو پڑھتا ہے، 3 تسبیح ہم پڑھتے ہیں نا، 100 دفعہ صبح تیسرا کلمہ سبحان اللہ ایک درخت، الحمدللہ ایک درخت، لا الہ الا اللہ ایک درخت، اللہ اکبر ایک درخت، 4 درخت۔ تو 400 درخت ہمارے جنت میں صبح لگتے ہیں اور 400 درخت شام کو لگتے ہیں، 800 درخت ہم روزانہ لگاتے ہیں۔ اب ایک درخت پوری دنیا میں نہیں آ سکتی، تو 800 درخت، اور جو 60 سال سے تسبیح پڑھ رہا ہے اس کی جنت کتنی ہوگی؟ تو کیا خیال ہے؟ دماغ سوچ سکتے ہیں، زبان بول سکتی ہے، ایسے بڑے بڑے چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے 2 مرلے 5 مرلے کے گھر میں گم ہو گئے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی، ہم تو جنت بھی بیان نہیں کر سکتے اتنا، بہرحال وہ جنت بیان کر رہا تھا، تو ایک بابا جی سامنے بیٹھے کہ یہ واقعی سچ ہے، یہ اس طرح بیوی ہوگی وہاں پہ، ایسے مال بھی ہوگا؟ ہم شک میں پڑ گئے، پتہ ہے کہ نہیں؟ اور بہت ظاہر ہوتے تو حیات آباد کا بنگلہ ہمارے ذہن میں آ جاتا، کتنا بنگلے ہوں گے۔ یہ ساری دنیا، اس کے زیب و زینت، پوری دنیا اللہ کیسا ہے؟ اللہ مجھے کسی جنتی کا جنت نہ بناؤ، جنتی کی جنت میں مجھے جگہ دے دو۔ اللہ فرمائیں گے دنیا سے میں اپنی جنتی کے جنت کو تم سے پلید نہیں کرتا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس میں ہم گم ہو گئے۔ گھر بناتے بناتے ہماری زندگی گزر گئی، پیسے اسی پہ لگ گئی۔ بھائی تبلیغ میں جائیں گے کتنے پیسے لگائیں گے؟ جی بس امیر صاحب 2 لاکھ کافی۔ اور گھر کے اندر باتھ روم بناتے اس پہ کتنے پیسے لگے؟ 50,000 60,000 1 لاکھ۔ باتھ روم پہ 1 لاکھ لگاتا ہے اور اللہ کے دین پر 2 لاکھ۔ بھائی پیسے تو ہے ہی اللہ کے دین پر لگانے کے لیے، تو ہمارا پہلا کام ہے اللہ کی عظمت بڑائی کو بیان کر۔ تو سب بیان کریں گے نا انشاءاللہ، جہاں ہمیں اللہ کو بیان کر، لیکن ایک وقت ہمارا خصوصی ایسا ہو جو ہم صرف اللہ کے دین کے میرے کے وقف کر، وہ ہے عصر سے عشاء، ہم کوئی کام نہ کریں۔ یہ وقت صرف اس لیے ہے کہ میں گھر گھر جا کر ایک ایک فرد کے ساتھ بیٹھ کر 15-20 منٹ اپنے اللہ کو بیان کروں، قبر کو بیان کروں، آخرت کو بیان کروں، جنت کو بیان کروں، حساب کتاب کو بیان کروں، جہنم کو بیان کروں۔ میرا اللہ کون ہے؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ میرے اوپر موت آنے والی ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے؟ چلو بھائی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، چلو بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہو جاؤ، چلے کے لیے تیار ہو جاؤ، سال کے لیے تیار ہو جاؤ، 7 مہینے کے تیار ہو جاؤ، روزانہ 2.5 گھنٹے دے دو، گشت پہ جڑ جاؤ، تعلیم میں بیٹھ جاؤ، گھر میں تعلیم کرو، مستورات کا اوقات لگا دو۔ 2.5 گھنٹے اسی لیے، اگر یہ مجمع صرف یہ جو بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ آج نیت کرے کہ ہم عصر کے بعد گھر نہیں جائیں،
اور ہم عصر سے پہلے دکان بند کریں گے اور ہم عصر سے لے کر عشاء تک ایک ایک گھر پہ جائیں گے, ایک ایک مسلمان سے ملاقات کریں, 15-20 منٹ ذہن سازی کریں گے. 3-4 باتیں ہمارے بڑے کہتے ہیں عموری مشورہ میں. ایک فرماتے ہیں ہر مسلمان کا ذہن بناؤ, کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے, کسی اور جگہ کامیابی نہیں ہے, نہ دکان میں, نہ کھیتی میں, نہ باڑی میں, نہ مزدوری میں, نہ نوکری میں, نہ ڈگریوں میں, کسی جگہ نہیں. کامیابی ملے گی کس کے ہاں سے؟ اللہ کے ہاں سے. اور کس راستے سے؟ دین کے راستے سے ملے. دین کے اللہ کے احکامات ہیں, حضور کی سنتیں, تو کامیابی دین میں ہے. اور دوسرا ذہن یہ بناؤ کہ دین زندگی میں محنت سے آتا ہے. مسلمان کا ذہن بن جائے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور محنت کیسے؟ اس کے اللہ کے راستے میں وقت لگانا پڑتا ہے. تو مسلمان کا یہ ذہن بنانا, کامیابی دین میں ہے, دین محنت سے آتا ہے, محنت کے اللہ کے راستے میں اوقات لگانا.